الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے نبی کونین باعث سعادت دارین نانائے حسنین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند عقیدت و محبت کا نذرانہ درود پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے جو سب سے بلند رتبہ فرشتے ہیں ان میں چوتھے نمبر پر جس فرشتے کا نام آتا ہے، جنہیں ہم ملک الموت بھی کہتے ہیں اور ان کا اصلی نام ہے عزرائیل، انشاءاللہ آج ان کا انٹروڈکشن تعارف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کون ہے، کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، چاہے مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، سب کو ان سے واسطہ پڑا ہے۔ ہم لوگ آج دنیا میں ہیں، ہمارا بھی ان سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ ہمارے بعد جو لوگ دنیا میں آنے والے ہیں ان سب کو ان سے واسطہ پڑے گا۔ قرآن مقدس کے 21ویں پارے کی سورہ سجدہ آیت نمبر 11 ابھی خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے جب بات سورہ سجدہ کی آ گئی تو میں بتاتا چلوں، جس طریقے سے ہم اور آپ روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک۔ سورہ ملک شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جو مسلمان رات سونے سے پہلے اس مبارک سورت کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ سورہ سجدہ ابھی جس کا میں نے نام لیا، قرآن مقدس کے 21ویں پارے میں آپ انشاءاللہ اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گی الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ سجدہ 21ویں پارے میں، اس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں سے بیان کیا گیا حدیث پاک میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک آرام نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک سورہ سجدہ کی تلاوت نہیں فرما لیا کرتے تھے۔ میں آپ سبھی حضرات کو دعوت دوں گا، ہم میں سے الحمدللہ ایک تعداد ہے جو روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتی ہے، ایک تعداد ہے مسلمانوں کی۔ میں گزارش کروں گا سورہ ملک شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کو بھی ایڈ کریں، سورہ سجدہ۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت کرنے کی برکت سے جب آپ سونے سے پہلے رات میں اس کی تلاوت کریں گے تو اس عظیم سنت پر عمل ہو جائے گا۔ بلکہ بات چلی ہے تو ایک سورت کا اور نام بتا دیتا ہوں، سورہ واقعہ۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے جسٹ بعد یہ سورہ واقعہ آتی ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مسلمان روزانہ رات پابندی کے ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا مرتے دم تک کبھی مفلس تنگدست نہیں ہوگا۔ اور جب بات آ گئی ہے تو ایک سورت کا اور نام سن لیجیے، اس کا نام ہے سورہ یاسین۔ اسے قلب القرآن، قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک سورت ہے، آپ اس کی فضیلت سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ دو فضیلتیں بتاتا ہوں۔ نمبر ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو مسلمان ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری فضیلت یہ آئی کہ جو مسلمان روزانہ رات سونے سے پہلے روزانہ رات پابندی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا کرے گا۔ جب یہ انتقال کرے گا نا تو اللہ پاک اسے شہید کا رتبہ عطا کرے گا۔ کوئی یہاں کنفیوز نہ ہو کہ شہید تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، اللہ کی راہ میں جس نے جام شہادت نوش کر لیا، جیسے کربلا والے، جیسے فاروق اعظم، جیسے عثمان غنی، جیسے مولا علی۔ تو ہم نے تو اللہ کی راہ میں جان نہیں دی، صرف سورہ یاسین روزانہ رات پڑھنے کی برکت سے شہید کا رتبہ مل جائے گا۔ جی ہاں، میں نے آپ حضرات کو شاید آپ کو یاد ہوگا ماہ محرم الحرام میں شہید کی کیٹیگریز بتائی تھی، اور خاص میں نے یہ بتایا تھا کہ شہید کی 2 کیٹیگری ہے۔ نمبر 1 شہید، بلکہ 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگری ہے۔ نمبر 1 شہید حقیقی، دوسرا شہید فقہی، اور تیسرا شہید حکمی۔
ان کے ڈیفینیشنز میں میں نے اس وقت بیان کی تھی، لیکن چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے، میرا اصلی موضوع پر مجھے آنا ہے، تو شہید حکمی کے بارے میں آخر میں سن لیجئے۔ کچھ مسلمان وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگرچہ انہوں نے جان نہیں دی ہوتی مگر یہ شہید حکمی کہلاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے۔ جیسے روزانہ رات سونے سے پہلے جو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ پاک اسے شہید کا رتبہ عطا کرے گا۔ جو پیٹ کے درد میں انتقال کر جائے، اللہ پاک اس کو شہید کا رتبہ عطا کرے گا۔ جو پابندی کے ساتھ نماز چاشت ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے شہید کا رتبہ عطا کرے گا۔ جو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ایک اس کی کوانٹٹی ہے، اتنی بار یہ دعا پڑے گا، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ پاک اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کرے گا 25 مرتبہ 25 ٹائمز، ٹھیک ہے نا؟ اس دعا کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ میری موت میں بھی برکت عطا فرما اور مجھے موت کے بعد بھی برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ میرے لیے موت میں بھی برکت عطا فرما، وفیما بعد الموت، اور اللہ موت کے بعد جو معاملات ہونے والے ہیں ان میں بھی میرے لیے برکت عطا فرما۔ تو جو مسلمان 25 ٹائمز روزانہ کی بنیاد پر 25 مرتبہ یہ دعا پڑے گا، اللہ پاک اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی؟ تو میں نے آپ حضرات کو آج اپنے بیان کے شروع میں 4 سورتوں کا نام ذکر کر کے بتایا کہ ان کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کرے، سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کرے، سورہ ملک کی بھی تلاوت کرے۔ اللہ پاک سورہ واقعہ پڑھنے کی برکت سے مفلسی سے بچائے گا، سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک شہادت کو رتبہ عطا فرمائے گا، سورہ واقعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک مفلسی سے بچائے گا، سورہ سجدہ پڑھنے کی برکت سے حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور سورہ ملک شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا تعارف اور ان کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا، کبھی نہیں سنیں گے، آج پہلی بار سنیں گے۔ معتبر کتب احادیث کے حوالے سے اور قرآن مقدس کی آیتوں کے حوالے سے میرا آج کا مکمل بیان مبنی ہوگا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ عز و جل کے بڑے بلند رتبہ فرشتے ہیں۔ ان کا اصلی نام عزرائیل ہے۔ جب آپ ڈکشنری میں عزرائیل کی میننگ دیکھیں گے کہ عزرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو عزرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ ویسے تو ہر فرشتہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، کوئی فرشتہ کبھی گناہ نہیں کرتا بلکہ کر ہی نہیں سکتا، کسی فرشتے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی بلکہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 عظیم مخلوق کو معصوم کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ نمبر 1 نبی معصوم ہوتے ہیں، نمبر 2 فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ تیسری کوئی مخلوق ایسے نہیں ہے جو معصوم ہو۔ ہاں اہل بیت ہے، معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ ہوتے ہیں، صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم اور محفوظ میں ڈیفرنس کیا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور محفوظ وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ ہونا تو ممکن ہے، پوسیبل ہے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے گناہوں سے، ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ فرشتے اور نبی ہیں، اور جن سے گناہ ہو تو سکتا ہے مگر ہوتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ان کو بچاتا ہے نا۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہیں، اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے۔ تو بات چلی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں، اور روح نکالنے میں ذرہ برابر آپ کوتاہی نہیں کرتے۔ قرآن مقدس کا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پارا کوٹ کیا، سورت کوٹ کی، آیت نمبر بھی شاید میں نے آپ کو بتائی تھی، تو سماعت فرمائے قرآن پاک کے 21ویں پارے کی سورہ سجدہ آیت نمبر 11، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ محبوب تم فرماؤ موت کا فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے، الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس کیا جائے گا، تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے سورہ سجدہ کی 11ویں آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی طور پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ موت کا فرشتہ ہے اسرائیل جو تمہیں وفات دیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے ضمن میں 4 پوائنٹس آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بتاتا ہوں۔
ہو سکے تو دل میں نوٹ کر کے رکھیے گا. بلکہ میں تو آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا. میرا بیان سننے والے مسجد سرائے والوں میں تشریف لانے والے بہت بڑی تعداد الحمدللہ پڑھے لکھے بھائیوں کی ہے, جو ماشاءاللہ پڑھنا بھی جانتے ہیں, لکھنا بھی جانتے ہیں, دنیاوی پڑھائی کے اندر بہت اچھی انہوں نے ماشاءاللہ ترقی کی ہے. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر آتے ہیں. میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا, کبھی اچھا لگے تو اس پر عمل کر لیجیے گا. چونکہ ہمارے بیان میں الحمدللہ میں نہیں بلکہ میرے اساتذہ کرام میرے بیان کو سنتے ہیں. ہر جمعے کا بیان ان تک میں پہنچاتا ہوں تاکہ حضرت میری اصلاح فرمائیں. کہاں مجھے کون سی بات کہنی چاہیے تھی میں نہیں کہہ پایا, کہاں مجھے کون سی بات نہیں کہنی چاہیے تھی میں کہہ گیا. الحمدللہ آج بھی میں اپنے اساتذہ کرام کے قدموں کی دھول الحمدللہ اپنے سر پر رکھنا فخر اور اعزاز سمجھتا ہوں, اور ان تک اپنی باتیں پہنچا کر ان سے آج بھی اصلاح چاہتا ہوں تاکہ اساتذہ کرام میری اصلاح فرماتے رہے. اس لیے کہ میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا, اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں سمجھتا. میں آج بھی انسان ہوں اور معصوم بھی نہیں ہوں, ٹھوکر بھی کھا سکتا ہوں, غلطی بھی کر سکتا ہوں. یقیناً جو عالم نہیں ہے شاید وہ میری اصلاح نہ کر پائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو عالم نہیں ہوگا اسے کیا پتا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نہیں آیا جس کا ذکر امام صاحب نے کیا, یہ بات حدیث پاک میں موجود ہے کہ نہیں جس کا ذکر امام صاحب نے کیا. مگر جو عالم ہوتے ہیں, خاص طور سے وہ عالم الحمدللہ جن کی کوششوں محنتوں سے آج ہم 12 سال سے زیادہ عرصہ اس مسجد میں گزر گیا ہے الحمدللہ, تو ان اساتذہ کرام کو اپنا بیان فارورڈ کرتا ہوں, وہ میرے بیان کو مکمل سنتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ اصلاح میری فرماتے, جہاں اصلاح کی جو ضرورت ہوتی ہے باقی الحمدللہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں, چونکہ میرے بیان سننے والوں میں بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, میں ان پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہر جمعہ کو جب تشریف لائے مسجد سرائے والان, چونکہ پہلے آنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ, پہلے آنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے, تو میں گزارش کرتا ہوں اگر ہو سکے نا آپ یہ کام ضرور کر لیں, جمعہ کو مسجد سرائے والان آتے ہوئے ایک پین ایک ڈائری اپنے ساتھ لے آیا کریں, تاکہ میرے بیان کے اندر جو آپ کو ایسی پوائنٹس کی باتیں لگے کہ یار یہ تو ماشاءاللہ آگے پھیلانے کی باتیں ہیں, یہ تو یاد رکھنے کی باتیں, تو آپ ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ لیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, یہ انشاءاللہ آپ کو مرتے دم تک باتیں کام آئیں گی. خیر, میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کے 21ویں پارے کی سورہ سجدہ کی 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے جناب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے, پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کے ضمن میں 4 نقطے 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ ان کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہے. دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ان کے ساتھ میں کئی ہیلپرز مددگار فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام کا روب و دبدبا دوسرے فرشتوں پہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں تک کہ جب حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں. چوتھا پوائنٹ نوٹ کیجئے, سب سے آخر میں کسے موت آئے گی؟ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں جب حضرت جبریل دنیا سے چلے جائیں گے, میکائیل علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے, عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے دنیا سے چلے جائیں گے, سب سے آخر میں موت کسے آئے گی؟ تو فرماتے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو آئے گی. اور کیسے آئے گی وہ طریقہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. فرماتے جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی, حضرت جبریل علیہ السلام وفات پا جائیں گے, میکائیل علیہ السلام وفات پا جائیں گے, عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے دنیا سے چلے جائیں گے, آخر میں بچیں گے اسرائیل علیہ السلام, ملک الموت علیہ السلام. اللہ پاک ان سے فرمائے گا یا ملک الموت مت, اے موت کے فرشتے تو بھی انتقال کر جا. حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا یہ حکم پا کر زوردار چیخ ماریں گے اور اس کے بعد انتقال کر جائیں گے. جناب اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کرتا ہوں اور دونوں نبیوں سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے اور نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام کی روایت ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کتنی طاقتوں سے نوازا ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے, حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا, اے اسرائیل ملک الموت ذرا یہ بتاؤ پوری دنیا میں اگر بیماری پھیلی ہوئی ہو, وبا پھیلی ہوئی ہو جس سے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہوں, کوئی مشرق میں مر رہا ہو, کوئی مغرب میں مر رہا ہو, کوئی ایسٹ میں مر رہا ہو, کوئی ویسٹ میں مر رہا ہو, اب مجھے یہ بتاؤ ایک مرنے والا ایسٹ میں مر رہا ہے, ایک مرنے والا ویسٹ میں مر رہا ہے, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, ایک پورب میں ایک پچھم میں, تم ان دونوں کی روح ایک ساتھ کیسے قبض کرتے ہو؟ طاقت کا اندازہ لگائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے خلیل, بات یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہے.
دوسری روایت سنیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک بار جناب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اسرائیل یہ بتاؤ ہر ذی روح کی روح تم ہی نکالتے ہو نا؟ ہر جاندار کی روح تم ہی نکالتے ہو نا؟ کہا جی حضرت میں ہی نکالتا ہوں۔ تو فرمایا ابھی تو تم میرے پاس ہو، پوری دنیا میں نہ جانے لوگ کہاں کہاں مر رہے ہیں اور تم بھی میرے پاس ہو۔ جناب اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوری دنیا کا اختیار عطا فرمایا ہے، میرے لیے روح قبض کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی تھالی رکھی ہوئی ہو اور اس تھالی میں طرح طرح کی چیزیں ہوں، آپ اس میں سے جو چاہیں چیز نکال لیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ کے حکم پر میں جب چاہتا ہوں جہاں سے چاہتا ہوں کسی کی بھی روح نکال لیتا ہوں۔ اے سنیو، یہاں رک کر کے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اس اسٹیٹس سے پتا چلا حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ سمجھنے والے میری بات سنیں اور سمجھیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام دنیا میں کہیں رہے، پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ نا، ایک فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو تمام فرشتوں کے آقا جناب جبریل کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جناب جبریل کی طاقت کا پتہ چلے تو نبیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سارے نبیوں کی طاقت کا پتہ چلے تو نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور یہ غلط فہمی دور کر لو، جب ہم کہتے ہیں نا ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے تو ہم پر آبجیکشن کرنے والے کچھ گستاخان رسول یا رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرنے والے بھلے بظاہر کلمہ پڑھتے ہو لیکن حضور کو حاضر و ناظر نہیں جانتے۔ یار میں بہت ساری دلیلوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا ٹاپک نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی مسجد سلام میں وہ جمعہ بھی جلد آئے گا کہ ہم نے بہت سارے ٹاپکس پر بیان کیا، اس پر بھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے آقا کیسے حاضر و ناظر ہے، مگر زیادہ دلیلیں نہ بھی دی جائیں، یہی دلیل کافی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اسرائیل علیہ السلام شہادت دے رہے، گواہی دے رہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو میرے کنٹرول میں دے دیا ہے، میں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں جس کی چاہتا ہوں روح نکال لیتا ہوں۔ جب ایک فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو اس فرشتے کو، بلکہ تمام فرشتوں کو، بلکہ تمام نبیوں کو، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے پاور عطا کیا ہو، اس نبی کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب اللہ دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے کہ مولا تو نے ہمیں ایسے گروہ میں پیدا فرمایا، ان خوش نصیبوں میں تو نے ہم کو پیدا فرمایا جو الحمدللہ تیرے نبی کو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس آیت کو پڑھ کر کے حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ جناب اب ذرا ایک بڑی طویل حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں میں، دل کے کانوں سے سنیے گا، چونکہ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں اور بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کو شارٹ میں بیان کرنے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پر کہ ہمارے حضور نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات کب کی تھی؟ ہمارے حضور نے جناب ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے سب سے پہلی ملاقات کب کی تھی؟ ذرا دل کے کانوں کے ساتھ اس واقعے کو، اس روایت کو سنیے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر پاک میں کئی مرتبہ الحمدللہ کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، آج 5ویں صدی کے مجدد ہیں۔ ہر عالم اپنے علم پر ناز کرتا ہے، مگر علم جس پر ناز کرتا ہے ان عالموں میں ایک نام امام غزالی کا ہے۔ سنیے، امام غزالی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج اللہ پاک کی ملاقات کے لیے جب جا رہے تھے، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر میرے آقا نے ایک فرشتے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، اور اس فرشتے کے پاس بہت بڑی تختی زمین پر رکھی ہوئی تھی، آسمان پر مطلب جہاں وہ فرشتہ بیٹھا ہوا تھا پاس میں ہی بہت بڑی تختی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس، فرشتے کے پاس ایک درخت تھا بہت بڑا، اس کی ٹہنیاں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ فرشتہ بڑے غور سے اس درخت کو دیکھے جا رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا، دیکھے جا رہا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے، آقا یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ کر دینے والے، بچوں کو یتیم بنا دینے والے، آقا اونچے اونچے محلات کو ویران کرنے والے اور قبرستان کو آباد کرنے والے فرشتے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے
حضور کی جانب اشارہ کر کے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا اسرائیل یہ اولین و آخرین کے سردار محبوب رب غفار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے ملک الموت علیہ السلام نے ہمارے آقا کی زیارت کی, اپنی جگہ سے اٹھے, حضور کے پاس تشریف, حضور کے پاس حاضر ہوئے, سلام عرض کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گلے ملنے کا شرف حاصل کیا اور فرط محبت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اپنے پاس بیٹھنے کی درخواست کی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہو گئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ مجھ غلام کے لیے کوئی حکم ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اسرائیل یہ بتاؤ یہ تختی کیسی ہے؟ اتنی بڑی تختی جو تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے کیسی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر ذی روح, یہ مطلب ہر جاندار کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. اس تختی کے ذریعے میں انہی کا حساب رکھتا ہوں, کتنی روحیں قبض کر چکا ہوں, کتنی کر رہا ہوں اور فیوچر میں کتنی کرنے والا ہوں. ہر روح کا حساب میں اس تختی میں رکھتا ہوں. حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل یہ درخت کیسا ہے جس کی طرف تم دیکھے جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ درخت ہے نا, اس کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت پر نہ ہو. یا رسول اللہ میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں, جب کسی کے نام کا پتا پیلا ہونے لگتا ہے, یلو پیلا ہونے لگتا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں یہ بیمار ہو گیا ہے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھے, ایک پیالہ لے کر گیا جس میں پانی تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ پتا پیلا ہونے لگتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں. اگر وہ ریئلی کلر آ جائے, یعنی اپنی اصلی رنگت پر وہ آ جائے, اوریجنل کلر آ جائے جیسا تھا, تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ بیماری سے شفا اس کو مل جائے گی, ابھی اس کی موت نہیں آئے گی. لیکن اگر میرے پانی چھڑکنے کے بعد وہ اصلی رنگت پر نہ آئے بلکہ بلیک ہو جائے, کالا ہو جائے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے. پھر میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں, یہاں تک کہ جب وہ اس ٹہنی سے ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں اللہ کا حکم آ گیا ہے اور مجھے اس کے پاس چلنا چاہیے. چنانچہ اللہ کا حکم پا کر میں اس کے پاس جاتا ہوں. اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں روح قبض کرنے کے لیے. اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو میں بڑے ہی حسین و جمیل خوبصورت شکل میں اس کے پاس جاتا ہوں, نورانی شکل و صورت میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کرنے کے بعد راحت اور خوشبو میں رکھ دیتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو میں بڑی بھیانک شکل لے کر کے اس کی روح قبض کرنے جاتا ہوں. جب وہ مجھے دیکھتا ہے کہ اسرائیل آ گئے تو رونے لگتا ہے, چلانے لگتا ہے اور آہو فغا کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اسرائیل مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو. میں نے توبہ نہیں کی, میں توبہ کر لیتا ہوں. میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نماز قضا کر لیتا ہوں. میں نے سجدوں میں کمی کی, میں سجدے ادا کر لیتا ہوں. میں توبہ نہیں کر پایا, توبہ کر لیتا ہوں. میں اللہ کو راضی نہیں کر پایا, راضی کر لیتا ہوں. اس طرح وہ منت و سماجت کرتا رہتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے ملک الموت علیہ السلام مجھے 1 منٹ کی مہلت دے دو, مجھے 2 سیکنڈ کی مہلت دے دو. مگر میں کہتا ہوں ناممکن, یہ تو ناممکن ہے. اور اس کی بات سنے بغیر میں اس کی روح نکال لیتا ہوں. یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پورا نقشہ کھینچ کر کے شب معراج چوتھے آسمان پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آگے جانے سے پہلے اب ذرا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اس سے یہ پتا چلا کہ آج حضرت ملک الموت علیہ السلام ہماری طاق میں ہے. ہم غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ہمارے نام کا پتہ دیکھ رہے ہیں. نہ جانے کب ہمارے نام کے پتے کا اناؤنسمنٹ ہو جائے, اس کی روح قبض کرنی ہے اور جناب ملک الموت علیہ السلام آ جائے. میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہے کہ 100 سال کا بوڑھا ہی انتقال کرتا ہے. جی ہاں, 100 سال کا بوڑھا جس طریقے سے انتقال کر جاتا ہے ایک دن کا بچہ بھی انتقال کر جاتا ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ایک شاعر فرماتے ہیں نا, دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, تو ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا, زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی, عمل نے کام آنا ہے. آگے فرماتے ہیں عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے, نہ جائے کوئی تیرے سنگ, اکیلا تو نے جانا ہے. اور غلام اقدم نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو غرہ, خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے, جبکہ ہماری موت اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورہ ملک کی دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے وہ رب جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ریزن کیا ہے, کیوں پیدا کیا؟ آگے اللہ فرما رہا ہے لیبلوکم, تاکہ اللہ جانچے, اللہ پرکھے, اللہ امتحان لے. ایکم احسن عملا, تم میں کون سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی علماء نے بیان فرمائی, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سب سے زیادہ موت کو کون یاد رکھتا ہے, اس کی کون زیادہ تیاری کرتا ہے. ہمارے ہاں آج موت کو لوگ بھلائے بیٹھے ہیں, بلکہ معاف کیجئے گا آج ہمارے جلسوں میں, آج ہمارے پروگرامز کے اندر ہم ایسے ایسے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں, ایسے ایسے مقرروں کو بلاتے ہیں جو صرف ہمیں سرٹیفکیٹ دے کے چلے جاتے ہیں غوث پاک کے دیوانو تم تو جنتی ہو, موت سے گھبرانا مت. اس طرح کی نعتیں لوگ پڑھتے ہیں جس سے ہم سننے والے سمجھتے ہیں کہ قبر کا تو سوال جواب ہونا ہی نہیں. کیوں؟ وہ ایک نعت, بہت ساری نعتیں پڑھی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, مگر میرے بھائیوں خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی میں موت کا بھی پاٹ پڑھاتے رہے, اور آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں دو چیزیں ذکر فرما کر فرمایا کہ اگر لوہے کو زنگ لگتا ہے نا تو دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تم دل کے زنگ کو صاف کرنا چاہتے ہو تو دو چیزیں اختیار کرو, نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت, نمبر 2 موت کی یاد. ہم لوگ موت کو بھولے ہوئے ہیں, یا تو کچھ کرتے نہیں, اور اگر تھوڑا بہت نیک کام کر لیا ہم یہ سمجھتے شاید جنت میری ہو چکی ہے, میں تو جنت میں ڈیفینیٹلی جاؤں گا. کس نے کہہ دیا میرے بھائی؟ وہ صحابی جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا عثمان تم جنتی ہو. میرے آقا کی زبان سے جن کے لیے جنتی ہونے کا لفظ نکل گیا, اور میرے آقا کی بات وہ ہے جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو گیا. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم بار بار پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جب آپ قبرستان جاتے اور کسی قبر کے پاس چلے جاتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ بہنے والے آنسوؤں سے آپ کی مبارک داڑھی شریف بھیگ جاتی. تو کسی نے ایک بار کہا کہ اے اللہ کے ولی, اے حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے, اس وقت آپ اتنا نہیں روتے, لیکن جب قبرستان میں کسی قبر کے پاس آ جاتے ہیں اتنا روتے کہ آپ کے آنسو سے داڑھی شریف تر ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی سینٹنس دیا حضرت عثمان غنی نے, قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پاٹ پڑھا دیا, جن کا دل زندہ ہوگا انشاءاللہ وہ اس پر ضرور عمل کرنے والے بن جائیں گے. جناب عثمان غنی کہتے ہیں میرے بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر قبر والے نے اس کو سلامتی سے پار کر لیا بات کا معاملہ آسان ہے, لیکن اگر قبر والا اسی میں پھنس گیا, مشکل میں گر گیا, تو آگے کا معاملہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلے کس کا سامنا کرنا ہے ہمیں؟ ملک الموت علیہ السلام کا. اور میرے بھائیو یاد رکھنا, بیان تو مجھے ٹائم تو اجازت دے گا نہیں ساری باتیں کرنے کی, لیکن اب میں ایک بات اور آخر میں عرض کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا. 4 شکلیں ہیں, 4 شکلیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی, 4 شکلیں. ہر ایک کے پاس وہ ایک شکل میں نہیں آتے, 4 شکلیں ان کی. کسی کے پاس اس شکل میں آئیں گے, کسی کے پاس اس شکل میں آئیں گے, کسی کے پاس اس شکل میں آئیں گے, کسی کے پاس اس شکل میں آئیں گے. وہ 4 صورتیں کیا ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے آئیے چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بار جب اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا, اللہ کا خلیل, تو حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام گڈ نیوز سنانے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. سلام کیا, مبارکباد دی, حضرت مبارک ہو, ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا ہے. اب سنو ذرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل آج میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہیے نا حضرت. فرمایا مجھے بتاؤ تم روح کیسے قبض کرتے ہو, ذرا طریقہ بتاؤ. کہ حضرت 2 طریقے ہیں, کافر کے الگ طریقے سے, مومن کے الگ طریقے سے. کا بتاؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت پہلے ادھر دیکھیے, ادھر منہ کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر منہ کر لیا. ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا روپ چینج کیا, اور جب تھوڑی دیر کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا, سر سے لے کر پیر تک جناب ابراہیم علیہ السلام کا انگ انگ خوف خدا میں ڈوب گیا. جانتے کیوں؟
اس لیے کہ اب تک حضرت اسرائیل علیہ السلام جو آپ کی بارگاہ میں آئے تھے بڑی نورانی شکل میں تھے ماشاءاللہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درخواست پر انہوں نے جب روپ چینج کر کے بتایا کہ میں کافروں کی روح کیسے قبض کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بالکل بلیک، کوئلے سے بھی زیادہ کالے رنگ میں، اور آپ کی آنکھوں سے انگاروں اور آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور آپ کے جسم کا ہر بال انسانی روپ میں چینج ہو گیا، اور ہر بال جو انسانی صورت میں چینج ہوا اس کے کان اور منہ سے انگارے نکل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد دیکھ بھی ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بہت دیر تک بے ہوش رہے۔ ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت پہ آ چکے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام بے ہوش رہے ہو رہے، جب ہوش آیا تو جانتے کیا الفاظ کہتے؟ سنو، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اسرائیل، بے شک کافر کو بڑے بڑے عذاب ہوں گے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر کافر کو اللہ کوئی اور عذاب نہ بھی دینا، صرف تمہیں وہ دیکھ لینا موت کے وقت، یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر کہتے ابراہیم علیہ السلام اے اسرائیل، اب دوسرا طریقہ بتاؤ، مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ کب بتاتا ہوں، حضرت ادھر دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر منہ کیا، ادھر اسرائیل علیہ السلام نے اپنا روپ چینج کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب خلیل اللہ نے جب ان کی طرف منہ کیا تو دیکھا اسرائیل علیہ السلام سفید لباس میں ملبوس انتہائی حسین نوجوان کی شکل میں ہے، چاروں طرف سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسرائیل، اگر ویسے تو مومن کو اللہ بڑے بڑے انعام عطا کرے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر اللہ کی طرف سے کوئی اور انعام مومن کو نہ ملے نا، صرف موت کے وقت تمہاری اتنی حسین صورت ہی دیکھ لینا، اس کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب 4 شکلیں امام غزالی نے ذکر کی ہیں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں جناب اسرائیل علیہ السلام کی 4 شکلیں، جب روح قبض کرنے جاتے ہیں نا کسی کی 4 شکلیں، کسی کے پاس اس شکل میں، کسی کے پاس اس شکل میں، 4 شکلیں کون کون سی؟ نمبر 1 فرماتے ہیں پہلی شکل حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ کہ آپ کی آنکھوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری شکل ہے آپ کی انتہائی بلیک، سیاہ کالے کلر کے۔ تیسری شکل ہے آپ کی انتہائی سخت ناپسندیدہ، اور چوتھی شکل ہے آپ کی انتہائی شائنی اور نورانی۔ امام غزالی فرماتے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کافر کی روح قبض کرنے جاتے ہیں تو پہلی شکل کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی آگ کے انگارے، آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اتنی دردناک خوفناک ہیئت کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور جب کسی بد مذہب بد عقیدہ کی روح قبض کرنے جاتے ہیں تو دوسری شکل کے ساتھ جاتے ہیں، مطلب انتہائی بلیک کالے، دیکھتے آدمی ڈر جائے معاذ اللہ۔ تیسری شکل فرمایا جب آپ کسی گناہگار کی روح قبض کرنے جاتے ہیں تو تیسری شکل کے ساتھ جاتے ہیں، مطلب انتہائی ناپسندیدہ اور بڑی سخت شکل کے ساتھ، اور چوتھی شائنی نورانیت والی شکل کے ساتھ جب آپ کسی توبہ کرنے والے کی روح قبض کرنے جاتے ہیں، جب آپ کسی نیک صالح مومن کی روح قبض کرنے جاتے ہیں اس وقت آپ بڑے ہی انتہائی حسین و جمیل نورانی شکل کے ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ آخری میسج ہے میرے بیان کا، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی، جس کو کہتے ہیں پکے دوست، بیسٹ فرینڈ، وہ دونوں تھے۔ اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے تھے ملاقات کے لیے، السلام علیکم، خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اس طرح حال چال معلوم کرنا، آتے جاتے رہنا۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے نا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل کیا بات ہے، آج روح قبض کرنے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا حضرت ملاقات ہی کے لیے آئے ہو۔ کہا اسرائیل بات دھیان رکھنا، جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آنے لگو نا تو میری اس بات کو دھیان رکھنا، آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیج دینا، کوئی اپنا میسنجر بھیج دینا، اس کے ذریعے مجھے پتہ چل جائے کہ بھائی ہاں اب تم روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ہو۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ دن گزرتے رہے، وہ وقت بھی آ گیا، جناب ملک الموت علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے پہنچ گئے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہ روح قبض کرنے کے لیے۔ ارے میں نے کہا تھا نا، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے کہا تھا نا کہ پہلے قاصد بھیج دینا، میسنجر بھیج دینا، مجھے پتہ چل جائے کہ اب آنے والے روح قبض کرنے۔ کہ حضرت بھیج تو دیے تھے، جی بھیج تو دیے تھے، کہ کون سے قاصد؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کالے بالوں کے بعد سفید بال کا جانا یہ میرا قاصد ہے، کمر سیدھی ہونے کے بعد کمر کا جھک جانا، جسم میں کمزوری آ جانا یہ میرا قاصد ہے، اور تندرستی کے بعد بیماری کا جانا یہ میرا قاصد ہے۔ یہ 3 قاصد میں نے آپ کے پاس گھوشتے دیے۔ میرے بھائیوں بہت زیادہ من کر رہا ہے کہ میں اس ٹاپک پر اور بولوں، اس لیے کہ ہم شاید ہر ٹاپک پر بیان سنتے ہیں مگر ہماری غفلت اور ہماری بدعمالیاں
بد کرداریاں، نمازوں سے دوری، قرآن سے دوری، چغلخوری، غیبت، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی، بے پردگی، لان تان، مسلمانوں کو ڈگریڈ کرنا، شرابوں کے ہاتھ لگانا اور سود خوری کا معاملہ کرنا، اور معاذ اللہ رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پڑوسیوں کو ستانا، اپنے بڑوں کو ڈگریڈ کرنا، بچوں پہ ظلم ڈھانا، اور سنیما ہالوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو ویران کرنا، جو ہمارے درجنوں گناہ جو آج ہو رہے ہیں، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ آپ صرف اسی بات کو دیکھ لیجئے، حضرت امام حسن بصری فرماتے اسرائیل علیہ السلام روزانہ ہر انسان کے گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ داخل ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنی ہے مجھے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح قبض کر کے چلے جاتے، نہیں ہوتا تو واپس چلے جاتے۔ روزانہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک نیزہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور فرماتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ایک نیزہ ہے، مشرق و مغرب تک جب وہ کسی کی روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا حکم آ جاتا تو اس کے سر پہ مارتے ہیں پہلے، اور سر پہ مار کر ارشاد فرماتے کہ میں تیرے ذریعے سے مردوں میں اضافہ کروں گا، مطلب جتنوں کی روح قبض کر چکا ہوں نا اب تو بھی آ جا، ان میں ایک تیرا بھی نام بڑھ جائے گا۔ ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، مگر بھائیوں ہم نے موت کی کیا تیاری کی؟ آخری بات، حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے صحابی ہے، وہ فرماتے حضور نے مجھے حکم دیا یا طارق استعدی للموت قبل الموت، اے طارق موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ یہی میرا آج کا بیان کا آخری سینٹینس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔